اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 18 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، شراب کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے مدینہ کا سازگار ماحول عطا کیا تاکہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں بری عادتوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ ان کی سب سے بری عادت شراب نوشی تھی۔ اس کی محبت اربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم 3 ہجری میں نازل ہوا کہ اس میں بھلائی کے مقابلے میں برائی اور گناہ زیادہ ہے، حتیٰ کہ عقل و حواس تک خراب کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل ہوا، شراب و نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا۔ جب نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر شراب کے متعلق سورہ مائدہ کی 30 آیت نازل ہوئی۔ اس میں قطعی طور پہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ حکم ملتے ہی شراب کے برتن اور مٹکے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیاں اور سڑک پر شراب بہتی نظر آ رہی تھی۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ایک اچھی زندگی بسر کرو اور شہید کی موت مرو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہاں، کیوں نہیں؟ چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی زندگی بسر کی اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے مولا سے جا ملے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ مفہوم یہ ہے کہ والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کی دعا۔ فتنہ و فساد کرنے والوں پر غلبہ پانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے فساد کرنے والی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں پہرہ داری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک رات جاگ کر پہرہ دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، منکرین کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں تو وہی بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سورہ بلد آیت نمبر 19 سے 20 تک۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ مفہوم یہ ہے کہ بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بنایا اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ کی سختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اب وہ بہت زیادہ کالی ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، طبیعت کے موافق غذا سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مریض کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے کھلاؤ۔ کنز الایمان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جو غذا چاہت و طبیعت کے تقاضے سے کھائی جاتی ہے وہ بدن میں جلد اثر کرتی ہے، لہٰذا مریض کسی چیز کے کھانے کا تقاضا کرے تو اسے کھلانا چاہیے۔ ہاں اگر غذا ایسی ہے جس سے مرض بڑھنے کا قوی امکان ہے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ و یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک دن رات کی خدمت اس کا جائز حق ہے اور اس کی دعوت و مہمان نوازی 3 دن ہے۔ اس کے بعد کی میزبانی اس کے لیے صدقہ ہے اور مہمان کے لیے زیادہ دن ٹھہر کر میزبان کو تنگی میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو شریح الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔